السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وانبیاء الیہ اجمعین، ثم اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک العلم نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سیشن ہے، آج میں ایک قرآن کی بہت خوبصورت آیت بتانے والی ہوں۔ اسپیشلی یہ آیت ہم لڑکیوں کے لیے ہے، اور اس میں اللہ پاک نے لڑکی اور لڑکوں کے لیے ہے، اور اس میں اللہ پاک نے بہت خوبصورت سے ایک ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور جب میں نے یہ آیت پڑھی، میں ایک دم حیرت میں ہو گئی۔ اللہ پاک کے کلام نے جو روز آخرت تک اللہ پاک نے محفوظ کر رکھا ہے، اور روز آخرت تک کہ وہ ہدی للمتقین ہے، انسان کے لیے جو اللہ پاک کا جو خوف کرتا ہے، اس کے لیے مطلب اس متقین شخص کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہدایت ہے۔ اس کتاب نے اللہ پاک نے وقت لیا، اور اللہ پاک نے ایک چھوٹی معمولی چیز بھی سمجھا رکھی ہے۔ میں حیرت میں ہو گئی کہ اللہ پاک کا کلام یہ بھی سمجھاتا ہے ہمیں۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل میں اس کو آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک کا جو کلام ہے وہ یونیورسل لیسن ہے، مطلب وہ روز آخرت تک، مطلب پوری عالمین کے لیے یہ ایک سبق ہے، یہ ہدایت ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ پاک نے اس قرآن میں صرف انہی باتوں کو ہائی لائٹ کیا، صرف انہی باتوں کو سمجھایا ہے جو انسان کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ یوزفل ہے، جو ہدایت کے لیے ہے انسان کی، جو مدد کرے گا روز آخرت کو سنوارنے میں۔ صرف ایسی ہی باتوں کو اللہ پاک نے قرآن میں ہائی لائٹ کیا ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی لائف کا اگر ہم بات کریں تو ایک قرآن کافی نہیں ہوگا ان کی لائف ڈسکرائب کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک نے صرف ان چیزوں کو، ان صرف سیرت کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہائی لائٹ کیا ہے جو انسان کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے نوح علیہ السلام کی زندگی کب تک کی تھی، 950 ایئرس، 950 سال تک کی تھی وہ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 1000 کو 50 سال کم تھے صرف۔ تو اگر نوح علیہ السلام کا اگر پورا واقعات اگر ہمیں قرآن میں اتر جاتا تو پتہ نہیں کتنے صف ہو جاتے۔ اللہ پاک نے صرف وہی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو انسانیت کی بہت زیادہ مدد ہوتی ہے روز آخرت سدھارنے کے لیے، اور ساتھ میں دنیا کے لیے۔ قرآن صرف اور صرف روز آخرت کے لیے نہیں اترا ہے، تم اپنی دنیا سدھارو تاکہ تمہاری روز آخرت، تمہارے جو آخرت ہے وہ سدھرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک ایسا واقعہ ہے جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں، ہمیں پتہ ہے نا۔ اٹ موسٹ پروفیٹ، وہ زیادہ تر موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کو اللہ نے بتایا ہے الگ الگ سیشن میں۔ تو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی ایک سٹوری بتاتے ہیں، اس میں ایک بہت خوبصورت واقعات بتاتے ہیں اللہ پاک، جس میں تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے، ایجپٹ چھوڑ کر وہ چلے گئے وہاں سے، اور جب وہ نوویر ان دا ڈیزرٹ، مطلب ایک ریگستان میں مدین سٹی جو عربیہ ہے اس میں ایک مدین سٹی ہے، مدین سٹی میں وہ جا پہنچے۔ ہر جگہ ریگستان تھی، وہ پیاسے تھے، اور انہوں نے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے، اتنے تھکے ہوئے موسیٰ علیہ السلام، ان کو پیاس لرز رہی ہے، ان کو بھوک ایسے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کہ کچھ نہیں ہے ان کے اندر۔ تو پھر وہ دیکھا انہوں نے کہ دو لڑکیاں سارے وہاں پر اپنے کیا کہتے ہیں جانوروں کو پانی پلا رہے تھے ندی سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، جو لڑکے سارے تھے ان کے پیچھے دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ انتظار کر رہی تھی اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، انہوں نے جا کے پوچھا کہ تم لڑکیاں پانی کیسے، جانوروں کو تم لڑکیاں چرا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھ، ہمارے ابو جو ہیں وہ بہت بزرگ انسان ہیں، اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، تو ہم دونوں بہنوں پر ہی یہ ذمہ داری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے
مدد کی ان کی، مطلب ہمیں تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسٹرینتھ عطا فرمائی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑا راک جو پتھر ہوتا ہے اس کو ہٹایا، جو مطلب ندی کے اس پار اس کو کور کر رکھا تھا، جو ہٹایا تو وہاں پر پانی آیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہاں پر اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام صرف اتنی مدد کی موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ چلے گئے. جا کر انہوں نے وہ مطلب اپنے پیڑ کے چھاؤں کے نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو لڑکیاں تھیں انہوں نے اپنے مطلب جانوروں کو پانی پلایا اور وہ اپنے ابو کے پاس گئی. اور جب وہ ان کے ابو کے پاس گئی، ان کے ابو حیرت میں ہو گئے، کیونکہ ہر بار ان کی بیٹیاں لیٹ آتی تھی، اس بار جلدی کیسے آ گئی وہ. جب ان کی بیٹیاں آئی تو ان کے ابو نے کہا کہ اتنا جلدی کیسے. تو انہوں نے بیٹیوں نے سمجھایا کہ ایک نیک شریف لڑکے نے ہماری مدد کی. تو پھر ان کے ابو نے کہا کہ بلا لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ابو نے جب وہ واقعات سنا تو ان کے ابو نے جو 2 لڑکیاں تھیں ان میں سے ایک لڑکی کو کہا کہ جا کر اس کو بلا لے آؤ. تو اللہ پاک، میں یہ بتانا چاہتی ہوں، اللہ پاک نے قرآن میں روز آخرت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، اتنے سارے مطلب جنگات کے بارے میں فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جنگ کے بارے میں فرمایا ہے. اتنے سارے مطلب ایسی باتیں ہیں اس میں قرآن میں. لیکن اللہ پاک نے اس قرآن میں وقت لیا اور اللہ پاک نے یہ بتایا کہ عورت کیسے چلتی ہے، عورت کو کیسے چلنا چاہیے، کس طرح. ماشاءاللہ اللہ پاک نے مطلب اتنے بڑے قرآن میں اللہ پاک نے بہت خوبصورت آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، سورہ قصص کی 28 والا سورہ اور 25ویں آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. اتنے میں دونوں عورتوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم او حیا سے چلتی ہوئی آئی. اللہ پاک نے کہا، اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان میں سے دو عورتوں میں سے ایک لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، لیکن اللہ پاک نے کہا کہ ان دونوں میں سے ایک عورت نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی شرم اور حیا کے ساتھ. اگر میں انگلش میں اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کروں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ she came towards موسیٰ علیہ السلام despite of being shy اور being shy. مطلب یہ اس کے 2 معنی نکل سکتے ہیں. مطلب جیسے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن میں یہ فائنل ریولیشن ہے، روز آخرت تک اس کا لفظات نہیں چینج ہوگا، یہ انسان کے لیے ہدی للمتقین. اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک عورت کیسے چلتی ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے. ہم پونڈر نہیں کرتے اللہ پاک نے کیوں کہا اس میں، مطلب اللہ پاک کچھ اور بھی بتا سکتے. اللہ پاک نے اس کو کیوں کہا کہ عورت نے شرم و حیا کے ساتھ چلے، کیونکہ آج کل کی عورتوں کو دیکھا ہے آپ نے کیسے چلتی ہیں. یا رحمان اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک ہدایت دے. جب آپ مطلب عورت کا مطلب اللہ پاک یہاں پر یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ عورت کا صرف چلنا سوسائٹی پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، مطلب اس کا جو صرف اس کا چلنا ہی لوگوں پر اس کا امپریشن پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ عورت کا صرف رہنا اس جگہ پر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عورت خوشبو لگا کے جاتی ہے باہر وہ زانیہ ہے. 3 بار انہوں نے کہا کہ وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے، جو خوشبو لگا کر جاتی ہے اور غیر محرم اٹریکٹ ہوتے ہیں ان سے، کیونکہ عورت کا امپیکٹ ہے. جو بھی بچے اور بچیاں جو کالج میں پڑھتی ہیں، میں بھی الحمدللہ انجینئرنگ کی رکھی ہوں، مجھے بھی پتا ہے کہ جب نارمل آپ بیٹھے ہوئے رہتے ہو کلاس میں یا آڈیٹوریم میں، جیسے ہی اگر لڑکی کی آواز بھی سنی نا تو دیکھنا کتنے لڑکے گھومتے ہیں، کون آ رہا ہے، چاہے وہ خوبصورت ہو چاہے وہ نہ خوبصورت ہو، صرف آواز کی وجہ سے لڑکے گھوم دیتے ہیں. اور سچ بتاؤں کہ صرف اس کی اگر ہیل کی آواز بھی سنو گے نا، ہیلز کے ٹک ٹک ٹک، پھر بھی لڑکے گھوم کے دیکھتے ہیں کون سی لڑکی آ رہی ہے. سیکنڈری ہے وہ خوبصورت ہے یا نہیں، بٹ اس کی صرف آواز سے لوگ مطلب اس کے چلن سے، اس کی آواز سے، مطلب اللہ پاک یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے چلی. موسیٰ علیہ السلام ایک غیر محرم ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، وہ ایک غیر محرم ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ ایسے چلی، اس کو پتا تھا کہ میری عزت ہے اور میرا جو بھی ہے امپیکٹ دنیا پر پڑتا ہے، سمجھ رہے ہو، اور لوگوں کی نظر مجھ پر ہے. چاہے آپ برقعے میں ہو، چاہے آپ جینس میں ہو، چاہے آپ سوٹ میں ہو، میں بتا رہی ہوں
مرد دیکھتے ہیں عورت کو. تو ایسے چلیے، ایسے مطلب اپنا حجاب کریں، ایسے اپنا برقع لباس بنائیں، ایسے آپ کا پردہ رکھیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ لڑکی ہے یا بوڑھی. نہیں، آج کل کی لڑکیاں کیسے پہنیں گی؟ چست ٹائٹ ایک دم، اور حجاب بھی ایسا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس عورت پر لعنت ہے اللہ پاک کی جو مطلب کیمل کا ہمپ، پتہ ہے نا، جو اونٹ کا جو سب سے اونچی کوہان آتی ہے وہ اپنے سر پر بٹھائے گی. آج کل لڑکیاں کیا کرتی ہے؟ پونی ٹیل لگاتی ہے، یا تو بالوں کو ایسے بناتی ہے ایک ہم، مطلب جیسے کہ میں نارمل ہماری لینگویج بولوں تو چونڈا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، وہ سر پہ بٹھاتی ہے اور بعد میں حجاب پہنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت ہے، کیونکہ وہ ایک میل والی عورت ہے، اور میل جو ہوتے ہیں نا مرد، ان کو برے مردوں کو اپنی طرف میل کرتی ہے. عورت کا امپیکٹ ہے. تو جب بھی جیسے جو آپ چل رہے ہو، جس طریقے سے آپ رہ رہے ہو وہاں پر، مطلب ماڈسٹی کے ساتھ رہو. آپ کی ایک عزت دی ہے اللہ پاک نے. اور اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو کہ مطلب آپ لڑکی کو گھر میں رہنا چاہیے، اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام سے ایک لڑکی بلا رہی ہے، مطلب وہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو نکلنا ہے باہر، سوسائٹی میں اس کو رہنا ہے، مطلب اس کو ڈیل کرنا پڑے گا یہ سب چیزوں کو. یہاں پر اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کیوں نکلی، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلی، لیکن شرم و حیا کے ساتھ گئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے آگے. مطلب اللہ پاک نے کبھی نہیں روکا عورتوں کو کہ گھر میں رہو. اللہ پاک نے پروموٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماں خدیجہ، شی واز دا بیسٹ ٹریڈر. تجارت میں وہ کتنی آگے تھی، وہ سمجھ رہے ہو. تو کبھی بھی اسلام نے کبھی روکا نہیں ہے، لیکن ہاں اسلام نے یہ کہا ہے کہ تمہارا امپیکٹ ہے، شرم و حیا کے ساتھ رہو. ایسے نہیں آج کل مطلب. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ لڑکی ایک دم ڈری سہمی سی جا رہی ہے، یا اللہ یہ تو غیر مرد ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ پاک آگے کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں قالت ان ابی، اس نے کہا کہ سنو میرے ابو تمہیں بلا رہے ہیں، کیونکہ تم نے ہماری مدد کی نا جانوروں کو پانی پلانے میں، ہمارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں. وہ ایک دم گئی، وہ مطلب ایک دم اسٹرینتھ کے ساتھ گئی، وہ کانفیڈنٹ کے ساتھ گئی. وہ جا کر اس نے بولا کہ میرے ابو بلا رہے ہیں، آؤ. اگر وہ ڈری ہوئی رہتی تو وہ اکیلی نہیں جاتی، اس کی ایک اور بہن بھی تھی، اس کے ساتھ جاتی. وہ ان کے ابو کو بھی اتنا بھروسہ تھا اپنی بیٹی پر، انہوں نے اکیلے بھیجا بیٹی کو. ٹھیک ہے نا. ماں باپ بھی بچیوں کے چلن سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون سی حرکت میں جا رہی ہے. سمجھ رہے ہو. الحمدللہ اسلامک جو کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں لڑکیاں، میں نے ان کو دیکھا ہے، نارمل کالج اٹینڈ کرنے والی لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے چلن اور ان کے رویے میں کتنی بدلاوٹ ہے. سمجھو، آپ کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لو، آپ کے خاندان کے ہی کچھ لوگ آپ پر بھروسہ نہیں کرتے. وہی آپ صرف قرآن پڑھ رہے ہو، آپ کا چلن صحیح ہے، آپ بہت ادب سے چل رہے ہو، تو وہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ کی ان کی بچیوں کو آپ کے ساتھ اکیلے بھیجیں گے. ہاں تم لے جاؤ، ہمیں آپ پر بھروسہ ہے. یہ ہو چکا ہے. لیکن وہی جو لڑکی بہت ساری ڈگریاں ہیں، وہ عزت والی لڑکی ہے، اچھے حصے کی ہے، لیکن اس کا چلن صحیح نہیں ہے، اس کا چلنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، تو پھر نہیں یار، اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے. میری بچی بھی بگڑ جائے گی ویسے ان لوگوں کے ساتھ مل کر. عورت کا جو چلنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہے کہ آپ ہو کون. تو اللہ پاک نے اس ہدی للمتقین قرآن میں بتایا کہ عورت کیسے چلنا چاہیے. شرم اور حیا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یار مجھے دیکھ رہے ہیں سب، میری شرم اور میری حیا. ایسے مردوں کے جیسے مت چلو. کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ مطلب فیمینسٹ جو عورتیں ہوتی ہیں کہ ہم فیمینسٹ ہیں، اور وہ ایک دم کانفیڈنس سے چلتی ہے. کیسے کانفیڈنس سے چلتی ہے؟ اب ایک دم اکڑ کے چلتی ہے مردوں کے جیسے. مرد اور عورت میں بھید بھاؤ نہیں کر رہی ہوں میں یہ بول رہی ہوں کہ عورت ایک بہت خوبصورت چیز ہے. سمجھ رہے ہو. عورتوں کو اللہ پاک نے ایک بہت خاص درجہ دے رکھا ہے. مردوں کو میں یہ بتاؤں گی کہ مرد تو لوہا ہے. لوہے کو آپ کتنا بھی باہر پھینکے رہو، کوئی نہیں چرا سکتا، کوئی نہیں چرائے گا، کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. لوہے پر بارش پڑے، دھوپ پڑے، لوہے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ رہے ہو. کسی کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہے لوہا اٹھانے میں. ہاں وہی ہیرا، موتی، سونا باہر پھینک کے تو دیکھو، پلاٹینم، کوئی چھوڑ کے جائے گا کہ ارے یار یہ تو سونا ہے، کوئی بات نہیں نا. سب لوگ دوڑیں گے اس کو اٹھانے کے لیے. اللہ پاک نے عورت کی عزت کو اسی میں تولا ہے. ہم لوہا نہیں ہیں، ہم ہیرا ہیں. اللہ پاک نے ہمیں ہیرے کی اوقات دی ہے. ڈائمنڈ کیوں لڑکیاں مرتی آئی وانٹ ڈائمنڈ رنگ، کیوں؟ کیونکہ ڈائمنڈ خاص ہے. ویسے عورت بھی خاص ہے.
डायमंड को रास्ते में फेंके हुए नहीं रहते, डायमंड को मतलब खुला हुआ फेंका नहीं रहता। देखो डायमंड कहाँ रहता है, तिजोरी में रहता है। कितने कवर्स रहते हैं उसके अंदर। एक तो उसका डायमंड का अपना केस, उसके ऊपर एक और केस रखता है, और उसके ऊपर तुम जो तिजोरी रहती है उसके अंदर वाली एक तिजोरी रहती है उसके अंदर रखते हैं। उसके बाद तिजोरी में लॉक, पासवर्ड और बड़ी वाली अलमारी, इतने सारे कवर्स, क्योंकि वो डायमंड है, चोरी हो सकता है। औरत की इज्जत भी यही है, समझ रहे हो? तो जो अल्लाह पाक ने आपको इज्जत अता फरमाई है उसको मत खोना। ये फैशन की दुनिया में मुझे भी लफ्जात नहीं मिल रहा है इस दुनिया को। ये दुनिया मेरे रब की है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, जो लेकिन शैतान ने जो फितना फैला रखा है यहाँ पर, शैतान की जो हरकतों में आकर औरतें खुद को मर्द बनाने चली है। क्या इज्जत है उनकी औरतों की। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब दो लड़कियाँ चल रही है, एक लड़की पूरा हिजाब में, निकाब में, एकदम लूज बुरखे में है, और दूसरी लड़की अपनी फैशन में जीन्स पैंट और अपना टी शर्ट और अपनी मतलब स्कर्ट में है। दोनों साथ जाएंगी, दोनों दोस्त है, दोनों साथ जाएंगी। उस साइड लड़के बैठे हुए हैं, कौन सी लड़की को छेड़ेंगे बताना, प्रॉम्प्टली बताना कौन सी लड़की को छेड़ेंगे। मैंने बहुत सारे सवाल पूछे, लड़कों से भी सवाल पूछे हैं मैंने ये, और लड़कियां से भी जो कॉलेज पढ़ती उनको मैंने ये सवाल पूछे हैं, बताना कौन से लड़की को छेड़ेंगे वो लड़के। तो लड़कियां ने कहा कि ऑब्वियसली जो जीन्स में है, ऑब्वियसली जो स्कर्ट में है। मैंने कहा बुरखे वाली को क्यों नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए इज्जत है। अल्लाह पाक ने जो इज्जत दे रखी है ना, घटिया से घटिया लड़का भी उसे इज्जत देगा। ये है इज्जत। वो तो जिल्लु मंतशा, वो तो इज्जु मंतशा, सॉरी मैंने स्वाइप कर दिया, वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह ही के तरफ से है। ये जो हिजाब है, ये जो निकाब है, ये इज्जत है तुम्हारी। पहन के निकल के तो देखो, गंदी से गंदी नज़र झुक जाएगी तुम्हारे आगे कि नहीं, इसको अल्लाह पाक ने इज्जत दे रखी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।